3 سنہری چابیوں کو حاصل کرنے کے لیے 3 سوالوں کو پار کرنا ہوگا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ دور دراز ایک علاقے میں ایک سلطنت تھی جس کا نام تھا شمشار۔ یہ سلطنت روشنی اور اندھیرے کے درمیان توازن قائم کرتی تھی۔ اس کے بادشاہوں کا تاج سونے کا نہیں بلکہ خاص جادوئی کرسٹل سے بنا ہوا تھا۔ یہ تاج نہ صرف سلطنت اور بادشاہ کو طاقت دیتا تھا بلکہ وہاں رہنے والے لوگوں کو بھی آپس میں جوڑے رکھتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی بانٹتے اور ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے۔ سلطنت کے بادشاہ فیروز بھی ایک رحم دل بادشاہ تھے۔ ان کی ملکہ زرینہ اور ان کی ایک بیٹی شہزادی لینا تھی۔ شہزادی لینا بہت بہادر اور بہت خوبصورت تھی۔ سلطنت میں ہر کوئی شاہی خاندان کو بے حد پسند کرتا تھا، مگر ایک دن جب شہزادی لینا جو صرف 13 برس کی تھی اپنی ماں کے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہی تھی، وہ اپنی ماں کے بڑے سے کمرے میں ایک بہت بڑے صندوق کے اندر چھپی تھی اور ان کی ماں انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ تب ایک چیخ کی آواز سنتے وہ فوراً پریشان ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ جب ان کی خاص کنیز روتے ہوئے ان کے پاس آئی، اس کی بات سن ملکہ زرینہ کے ہوش گم ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جادوگر زاروک نے محل پر حملہ کیا ہے اور دھوکے سے بادشاہ کا تاج حاصل کر چکا ہے۔ ملکہ زرینہ پریشان ہوئی، فوراً اپنے بادشاہ کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن دور سے آتے بادشاہ کے پرانے وزیر نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ مجھے بادشاہ سلامت کے پاس جانے دو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس تمام عرصے میں وہ شہزادی لینا کو بالکل ہی بھول چکی تھی جو صندوق کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ خاص وزیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا کیونکہ بادشاہ فیروز پہلے ہی شدید گھائل ہو چکے تھے اور زاروک کی درندگی دیکھتے ہوئے ان کے بچنے کی بھی امید نہیں تھی۔ ملکہ عالیہ، میں اس وقت آپ کو محفوظ مقام تک پہنچانے آیا ہوں۔ آپ بادشاہ سلامت کی فکر مت کیجیے، ہمارا فوجی دستہ ان کے ساتھ ہے۔ خاص وزیر کی بات سنتے ہی ملکہ زرینہ کو شہزادی لینا کا خیال آیا تو وہ فوراً صندوق کی طرف بھاگی جہاں شہزادی لینا اکثر چھپا کرتی تھی۔ انہوں نے صندوق کھولا اور شہزادی لینا کو صندوق سے باہر نکالا۔ شہزادی لینا سہمی ہوئی تھی، جیسے وہ باہر سے آتی چیخیں سن چکی ہو۔ اس سے پہلے خاص وزیر کچھ کرتے کہ تبھی جادوگر زاروک کی آواز انہیں کمرے کے نزدیک آتی سنائی دی۔ ملکہ زرینہ، میری پیاری ملکہ زرینہ۔ اس کی آواز میں عجیب سی خباثت تھی۔ ملکہ زرینہ نے خوف اور پریشانی سے خاص وزیر کو دیکھا اور فوراً سے پہلے ایک فیصلہ کرتے شہزادی لینا کو ان کی گود میں دے دیا۔ میری بیٹی کو بچا لیں، یہی آپ کا فرض ہے اور ایک ملکہ کا حکم بھی، انہوں نے تھوڑی سختی سے کہا تاکہ خاص وزیر مزید کوئی بحث نہ کر سکے۔ پھر خاص کنیز کے ساتھ وہ کمرے سے باہر کی سمت بھاگ گئی تاکہ زاروک کا دھیان بٹایا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے خاص وزیر کو بھاگتے ہوئے زاروک کے سپاہی دیکھ چکے تھے۔ وہ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ عجیب و غریب خطرناک سپاہی تیزی سے شہزادی لینا اور خاص وزیر کا پیچھا کر رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، شہزادی لینا روتے ہوئے بولی۔ ایسی خطرناک سپاہیوں کو دیکھ
وہ سہم گئی تھی جب خاص وزیر نے ادھر ادھر چھانکتے ایک بہت بڑے درخت کی اوٹ میں چھپتے شہزادی لینا کو بہلانا شروع کیا۔ شہزادی لینا، آپ آنکھیں بند کر شہزادی لیجئے، لینا، یہ بس آپ ایک اپنی کھیل آنکھیں ہے بند کر لیجئے، اور ہم جلد یہ ہی ایک کھیل ہے، جیت جائیں گے۔ ہم جلد جب ہی تک جیت میں جائیں نہ گے۔ کہوں جب آپ تک آنکھیں میں مت نہ کہوں کھولیے گا۔ شہزادی، آپ اپنی آنکھیں مت کھولیے گا۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے شہزادی لینا نے سر کو ہاں میں ہلا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ سپاہیوں کے قدم نزدیک آتے دیکھ انہوں نے تیزی سے شہزادی لینا کو نیچے اتارا اور انہیں اپنی آنکھیں بند رکھتے اور چپ رہنے کا کہتے خود سپاہیوں کی طرف بھاگ گئے۔ ایک خطرناک لڑائی کے بعد خاص وزیر تمام سپاہیوں کو ہراتے واپس شہزادی لینا کے پاس آئے اور ان کے لباس کا کچھ قیمتی حصہ کاٹ کر سپاہیوں کے خون سے رنگ کے وہیں پھینک دیا۔ ایسے وہ شاید زاروق کو چکمہ دے پائے، لیکن قسمت کون جانتا تھا۔ ویورز کمنٹ میں بتائیں کیا شہزادی لینا زاروق جادوگر سے بچ پائے گی؟ وہ شہزادی لینا کو لیتے چلنے لگے اور پھر کئی دنوں کے تھکن بھرے سفر کے بعد کئی گاؤں پار کرتے ہوئے وہ سلطنت سے دور جنگل کے کنارے بسے ایک چھوٹے مگر خوبصورت گاؤں میں داخل ہوئے۔ شہزادی لینا ماں باپ کے لیے رونے لگی تو خاص وزیر جن کا نام وزیر کیلان تھا فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے شہزادی لینا کو کھانے اور باتوں سے بہلانا شروع کر دیا۔ یوں ہی دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے۔ وہ اسی گاؤں میں بس کے ایک چھوٹا سا پیارا لکڑی کا گھر بنایا اور شہزادی لینا کو لیے وہیں رک گئے۔ شہزادی لینا ہر شام وزیر کیلان سے اپنے ماں باپ کا پوچھتی، مگر ان کی ہر بار چپ رہنے پر اب وہ پوچھنا چھوڑ چکی تھی۔ انہیں دھندلے سے منظر یاد تھے جنہیں یاد کرتے ہوئے وہ دکھی ہو جاتی تھی۔ وزیر کیلان انہیں اپنے ساتھ مختلف کاموں میں لگاتے ان کا دھیان بٹایا کرتے تھے۔ ایک شام جب شہزادی لینا گھر سے باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ وزیر کیلان تلوار بازی کی مشق کر رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں اپنا پرانا شوق ابھر آیا جو اتنی تلخی سہنے کے بعد کہیں دب گیا تھا۔ وہ وزیر کیلان کے پاس گئی اور بولی، بابا صاحب مجھے بھی تلوار بازی سیکھنی ہے۔ ان کی بات پر وزیر کیلان ہلکے سے مسکرائے اور لینا کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے لینا کو دیکھا اور اسے تلوار بازی سکھانے کا وعدہ کر دیا، مگر ایک شرط پر، وہ دوبارہ محل اور اپنے ماں باپ کے بارے میں ان سے کوئی سوال نہیں پوچھے گی۔ لینا سوچ میں پڑ گئی اور پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے ہاں کر دی، لیکن دل میں بہت سے سوال دفن تھے۔ خیر، وزیر کیلان نے انہیں ایک چھوٹی لکڑی کی تلوار بنا کر دی اور روز اسے تلوار بازی سکھانے لگے۔ یوں ان دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ وزیر کیلان کے ساتھ رہتے رہتے شہزادی لینا نے بہت اچھی پرورش پائی۔ وہ تلوار بازی کے ساتھ ساتھ دماغی طور پر بھی بہت ذہین تھی، لیکن اب چونکہ اتنے سال گزر چکے تھے اور 19 سال کی عمر میں بھی شہزادی لینا کو راتوں کو اکثر دھندلے سے خواب آتے جہاں کئی چیخیں اور ایک شیطانی ہنسی انہیں سنائی دیتی۔ ایک رات ایسے ہی ایک خواب سے ڈر کر لینا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ساتھ والے بستر پر بابا صاحب کو دیکھنا چاہا تو اپنا چہرہ چھپ پائے اسے گھر سے باہر جاتے دکھائی دیے۔ شہزادی لینا حیرت زدہ ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ بابا صاحب رات کے اس وقت گھر سے باہر کیوں جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے۔ یہی سوچتے شہزادی لینا نے اپنی تلوار اٹھائی جو ان تمام سالوں میں
لکڑی سے لوہے میں تبدیل ہو چکی تھی اور کیلان بابا کے پیچھے دبے قدموں گھر سے نکل گئیں۔ تھوڑی دور جاتے ہی جنگل کے قریب شہزادی لینا نے دیکھا۔ وہ چپ چاپ گھر لوٹ آئی اور کیلان بابا کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وزیر کیلان بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے تو شہزادی لینا کو اپنے سامنے سنجیدگی سے کھڑے دیکھ وہ پریشان ہو گئے۔ انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ شاید اب وہ وقت آ چکا ہے کہ شہزادی لینا کو سب سچ بتا دیا جائے۔ آپ جاگ رہی ہیں پیاری شہزادی، مگر انہوں نے ایک بار پھر اسے بہلانے کی کوشش کی۔ تب شہزادی لینا نے ہلکے غصے سے انہیں دیکھتے آخر پوچھ ہی لیا کہ وہ جنگل میں رات کے اس پہر کیا کر رہے تھے اور ان سے ملنے والا وہ شخص آخر کون تھا۔ شہزادی لینا کی آنکھوں میں آج ایک ایسا ٹھوس پن تھا کہ گویا وہ آج جان کے ہی رہیں گی کہ آخر پورا سچ کیا ہے۔ تبھی بے بسی سے سانس لیتے وزیر کیلان نے انہیں سب بتانا شروع کیا۔ جادوگر زاروک اور آپ کے والد بہت اچھے دوست تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں بہت دور دوسری سلطنت کے محل پہنچے تو وہاں جادوگر زاروک کو ملکہ زرینہ پسند آ گئی، لیکن ملکہ زرینہ نے آپ کے والد کو اپنے ہمسفر کے طور پر چنا۔ اس دن کے بعد زاروک دل ہی دل میں بادشاہ فیروز سے حسد کرنے لگا اور پھر ایک سفر کا بہانہ کر کے اس نے خود کو ایک غار میں بند کر لیا۔ اس نے وہاں شیطانی جادو سیکھا اور اب وہ واپس آیا ہے۔ اسے ملکہ زرینہ کے ساتھ ساتھ اب بادشاہ فیروز کی سلطنت بھی چاہیے۔ مگر مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے شہزادی لینا کہ وزیر کیلان بتاتے بتاتے آخر میں اداس ہو گئے۔ شہزادی لینا کا دل کسی خطرے کی انہونی سے کانپ اٹھا۔ بابا بتائیے کیا ہوا؟ وہ ہمت کرتے ہوئے بولی۔ تب وزیر کیلان نے انہیں بتایا کہ جو شخص رات میں جنگل میں انہیں ملا ان کا ایک بہت پرانا اور وفادار آدمی ہے، اور انہوں نے اس کے آگے جو بتایا شہزادی لینا اسے سن رونے لگی۔ آپ کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے اور آپ کی ماں کو زاروک نے قید میں رکھا ہے۔ وہ افسردگی سے بولے تو لینا مزید رونے لگی۔ اس سے وہ دھندلے خواب اور دھندلی یادیں اب سمجھ آنے لگی تھی، جہاں ایک دھندلے چہرے والی عورت اسے پکار رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ اچانک اپنی تلوار اٹھاتے لینا نے غصے اور آنسوؤں کے درمیان کہا تو وزیر کیلان فوراً نام میں گردن ہلا گئے۔ نہیں شہزادی، آپ ایسے باہر نہیں جا سکتی، آپ کی جان کو خطرہ ہے اور میں اکیلا اس عمر میں زاروک سے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں نے ملکہ کو وعدہ کیا تھا میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ وہ شہزادی لینا کو روکنے لگے تو میں کیا کروں؟ میرے والد مر چکے ہیں اور میری ماں اس شیطان زاروک کی قید میں ہے۔ لینا روتے ہوئے بولی۔ زاروک کے لیے اس کے دل میں بے حد نفرت تھی۔ تب وزیر کیلان نے بہت سوچنے کے بعد انہیں ان ساری مشکلات سے نکلنے کا ایک حل پیش کیا۔ میں نے محل سے بھاگتے ہوئے ایسا ظاہر کیا تھا کہ آپ مر چکی ہیں، لیکن جادوگر زاروک کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ ملکہ کو اسی صورت واپس لا سکتی ہیں جب آپ کے پاس کرسٹل کے تاج کی چابی ہو۔ وزیر کیلان نے مزید بتایا کہ زاروک کو تاج کی ابھی تک آدھی طاقت ہی ملی ہوگی، کیونکہ تاج کی اصلی وارث یعنی آپ زندہ ہیں۔ اس سے پہلے زاروک آپ تک پہنچے آپ کو 3 سنہری چابیوں کی حقدار بننا ہوگا۔ جس کسی کے پاس وہ سنہری چابیاں ہوں گی وہی تاج کا اصلی وارث ہوگا۔ اتنا سنتے ہی شہزادی لینا نے اپنے آنسو تیزی سے صاف کیے اور وزیر کیلان سے ان سنہری چابیوں کو حاصل کرنے کا طریقہ پوچھنے لگی۔ تب
وزیر کیلان نے انہیں ایک صندوق میں رکھا ایک جادوئی آئینہ دیا۔ شہزادی لینا نے حیرت سے اس آئینے کو دیکھا اور پھر پلک جھپکتے ہی اس آئینے سے ایک آواز ابھری۔ 3 سنہری چابیوں کو حاصل کرنے کے لیے 3 سوالوں کو پار کرنا ہوگا، لیکن اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ So viewers, this is the first part of the story اور اگر آپ کو سیکنڈ پارٹ جلدی چاہیے تو پلیز کمنٹ میں پرپل ہارٹ کمنٹ کریں اور بتائیے کہ آپ کس جگہ سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اوکے، see you soon۔